جو اپوائنٹمنٹ آف دا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اینڈ اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر ہے الیکشن ایکٹ 2017 کی سیکشن 50 اینڈ 51 کے تحت ہے. وہ اگر یہ پڑھ لیں ان کو پتہ چلے گا کہ ریٹرننگ افسر یا ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر وہ 2017 کا جو ایکٹ ہے پی ٹی آئی نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے. الیکشن کمیشن کا اختیار. یس. اب الیکشن کمیشن تین چیزیں ہیں, یا تو اپنے افسر لگائے, یا جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ یا دا فیڈرل گورنمنٹ سے بندے جو آئیں گے ان کو لگائے گا, یا جو ہے وہ چیف جسٹس سے کنسلٹیشن کر کے جوڈیشری کے بندے لگائے. اگر چیف جسٹس انکار کرتا ہے تو کیا آپشن ہے الیکشن کمیشن کے پاس؟ ٹھیک ہے, نمبر ایک منٹ ذرا ٹھہریں. اب اگر ریٹرننگ افسر لاگے ہیں, ڈی سی اوز لاگے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کسی پارٹیکولر ایریا پہ کسی ڈی سی او پہ اعتراض ہے کہ جی یہ بندہ بائسڈ ہے, اس کا یہ کانٹیکٹ رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, اس کے خلاف ایک ایویڈنس لے کے جائیں الیکشن کمیشن کے پاس. میں بھی سپورٹ کروں گا اگر الیکشن سر کیسی ملک کے اندر جس طرح سے ایم پی اوز کے آرڈر ہو رہے ہیں, جس طرح سے لوگوں کے گھر, لیگل تو چھوڑ دیں, لیگل اگر آپ دیکھیں تو کوئی نہیں, مروت صاحب کے علاوہ ختیجہ شاہ دیکھ لیں, خواتین کو روزانہ. چپ کرائیں, میں آپ کو لیگل بات کروں, ٹھیک ہے, لیگل بات پہلے سن لینا. لیگل سر کون سی ہو رہی ہے ملک کے اندر؟ اچھا چلیں مجھے بتائیں, اگر چیف الیکشن انکار کر دیتا ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے کہاں سے جوڈیشری سے؟ لیکن جوڈیشری نے انکار ہی نہیں کیا کہ ہم آروز نہیں دیتے. آپ نے رجوع کرنا تھا دوبارہ, آپ نے کیا نہیں ہے, کنسیڈر نہیں کیا نا. نہیں, فروری میں بھی ہائی کورٹ نے منع کیا اور پھر دسمبر سپریم کورٹ نے منع کیا, ستمبر میں, اگست میں نہیں منع کیا. لیکن میری بات نے اگر جوڈیشری ان کو ڈسٹرکٹ جو جج جو ہے وہ ریٹرننگ افسر دے دیتی ہے, یہ الیکشن ہار جاتے ہیں, یہ کہیں گے چیف جسٹس جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان جواب دے دیں گے. کیونکہ پی ٹی آئی ایک سوال اٹھا رہی ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگست 2023 میں الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ اگر آپ الیکشن شیڈیول جاری کرنے سے پہلے دوبارہ پوچھ لیں گے تو ہم عدلیہ سے افسران کی فراہمی پر غور کر سکتے. کیوں نہیں کیا گیا آپ کے خیال؟ نہیں, غور ان کو چاہیے تھا نا, اگر غور نہیں کرتے وہ سپریم کورٹ چلے آتے. یہ دیکھیں نا, آپ لیگلی بات کریں, کمیشن کو چاہیے تھا نا. نہیں, انہوں نے جو پٹیشن دی ہے نا, ابھی بات سنیں نا میری نا, ابھی انہوں نے کہا جی پہلے بھی پٹیشن آئی ہے, ان کو پہلے پوچھیں گے پہلی پٹیشن میں سے فرق کیا ہے, لیگلی آپ مجھے بتا دیں کیا فرق ہے. الیکشن کمیشن کی غلطی ہے یہاں پہ نہیں, میں غلطی بتاتا ہوں آپ کو. پہلے جب ان کی پٹیشن ٹیک اپ ہوئی تھی ہائی کورٹ میں, انہوں نے کہا جی انہوں نے ریٹ پٹیشن کی ہے تو ڈائریکٹ سو موٹو یہ 184(3) کی جوریسڈکشن سپریم کورٹ نہیں ایکسرسائز کر سکتی when the matter is pending. اب یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 184(3) کی اپیل کی ہے کہ جی اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیں, تب انہوں نے نوٹس لیا ہے. منصور شاہ یہ بات نہیں کر رہی, میں کہہ رہی ہوں کہ جب اگست میں ہائی کورٹ کہہ رہی تھی کہ بھائی آپ ہم سے دوبارہ ریکویسٹ کر کے دیکھ لیجئے گا, تو کیوں نہیں الیکشن کمیشن گیا؟ سارا مسئلہ ہی ایگزیکٹو سے آروز ڈی آروز کا ہے. 40 سال سے وہی ایگزیکٹو الیکشن کمیشن نے لیٹر لکھی ہے, انہوں نے اگر نہیں دے سکتے یا نہیں دیتے پورے پاکستان کے اندر, انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 30,000 کیسز پینڈنگ ہیں. نہیں, اس کا حل کیا ہے بھائی؟ اگر نہیں دے سکتے, اگر یہ بات سمجھ لیں کہ سپوز کریں کہ جی ڈسٹرکٹ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر عدلیہ کے آتے ہیں, 5 پارٹیاں کہتی ہیں یامن کو نہیں مانتے, پھر کیا ہوگا؟ پھر کس طرح الیکشن ہوگا؟ پوائنٹ بھی تو دیکھیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی آروز ہمارے رہنماؤں کی نظر بندی کے فیصلے کر رہے ہیں, اور یہی آروز ہوں گے الیکشن کمیشن جو آروز پابندی کے فیصلے کرتے ہیں, جو ان کا آرڈر ہے ہائی کورٹ کے جنہوں نے اس کو سیٹسفائیڈ کیا نہیں کیا ہے. ایک مجھے بتا دیں ایم پی ایک آرڈر کسی ہائی کورٹ نے اپ ہیلڈ کیا ہو کہ ٹھیک ہے, ہائی کورٹ نے نہیں کیا تو پھر بھی دوبارہ کیا گیا, تو دوبارہ یہ جھگڑا پیدا نہیں ہوتا. ریٹرننگ افسر اگر کوئی بائسڈ ہے تو اس کا حل موجود ہے پورے پاکستان کے اندر. الیکشن کو سسپینڈ کرنے کا کیا؟ دیکھیں انہوں نے اپنی مرضی سے ڈی پی او, ڈی سی او, پٹواری, تحصیلدار ہر جگہ پہ ہر تحصیل میں لگوائے ہیں. اگر سپریم کورٹ آج یہ نہ کرتی اپیل ایکسیپٹ یا یہ آرڈر انٹرٹین نہ کرتی, کبھی بھی 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوتا. اور یہ کہتے ہیں چیف جسٹس. ایک اور بات میں چودھری منظور صاحب سے پوچھوں گی, سر چیف جسٹس نے, آپ نے آج پوری پروسیڈنگ جو تھی سماعت وہ آپ نے دیکھی بھی ہے, توہین عدالت کی کارروائی کا انہوں نے کہہ دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ پٹیشنر تو مشکل میں پڑ سکتے ہیں, ان کے لیے تو کہہ دیا گیا ہے, لیکن جو جج جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کیا وہ بھی مشکل میں آ سکتے ہیں؟ دیکھیں جج کو چاہیے کہ جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ ہم 8 فروری سے کسی بھی بہانے پہ الیکشن آگے نہیں جانا چاہتے, تو جج کو چاہیے تھا کہ نوٹس کرتا ہے, کہتا جی آپ سپریم کورٹ چلے جائیں کیسز. جج فوراً الیکشن کمیشن کو بلاتا اور حکم دیتا, جیسے آج حکم دیا گیا کہ کر کے لے آئیں بھائی. اس نے جج نے تو کچھ بھی نہیں کہا. دیکھیں نا آپ یہ خود جا رہے ہیں اس کے, ابھی انہوں نے کہا جی یہ تو پارٹی نہیں گئی ہے, یہ تو پرسنل کیپیسٹی میں گیا ہے, وہ کچھ کہہ رہے ہیں جی پارٹی کی طرف سے گیا ہے. اب یہ عمیر صاحب آ کے سپریم کورٹ میں بتائیں گے کہ میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں گیا تھا یا مجھے ایک پولیٹیکل پارٹی نے بھیجا تھا. اب اگر ایک پولیٹیکل پارٹی اس طرح کے ریزرویشنز اپنے ظاہر کر رہی ہے تو الیکشن کی شفافیت کے اوپر آواز نہیں اٹھے گی یا سوالیہ نشان نہیں ہوگا؟ یہ دیکھیں ڈیفینیٹلی, اگر میں نے پہلے بھی بات کی کہ اگر ان کو کسی پرٹیکولر بندے پہ اعتراض ہے, چودھری منظور صاحب نے بھی بات کی ہے, میں خود کہہ رہا ہوں نا, اس میں کیا دو رائے نہیں. اگر فیئر اوپینین, اگر ان کو کسی بندے پہ اعتراض ہے, ابھی نگران حکومت کو کون چلا رہا ہے؟
اگر یہ کہتے ہیں کہ وہ خود نہیں چل رہے, کوئی دیکھو مسلم لیگ نون تو نہیں چلا رہی, پیپلز پارٹی تو نہیں چلا رہی, کون چلا رہی ہے یہ بتا دینا کھل کے آگے. جی نگران حکومت کس کے کہنے پہ چل رہی ہے, کس کے آگے بندے اٹھوا رہی ہے نگران حکومت, وہ کیا کسی پارٹی کی حکومت ہے؟ وہ تو کسی پارٹی کی نہیں ہے, وہ نگران کہتے ہیں ہم تو نیوٹرل ہیں. اگر وہ نیوٹرل نہیں ہے تو ان کو کون پش کر رہا ہے یہ بتائیں. لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے پیپلز پارٹی اس کے اوپر اعتراضات اٹھا رہی ہے کہ اس وقت نگران حکومت میں بھی بہت سارے لوگ نون لیگ کے ہی موجود ہیں. دیکھیں نون لیگ کے جو موجود ہیں نا لوگ نا, الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن فیئر کنڈکٹ کرانا. یہ اپنی دیکھیں جو بھی ان کے پاس ایویڈنس ہے وہ ریکارڈ پہ لے کے آئے نا, کل کو میں آپ یہ تبصرہ کریں گے کہ ان کی بات ٹھیک تھی, یہ ایویڈنس لے کے آئے ہیں. آپ کو تجزیہ پوچھوں, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ تو مسلم لیگ کہتی ہے, ہمیں سمجھ بھی نہیں مل رہی. ساری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں نہیں مل رہی. سر میں ساری جماعتوں کا نہیں پوچھ رہی, میں جہانگیر جدون صاحب کیا سوچتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز میں تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اگر نہیں ملے گی نا تو الیکشن کمیشن جو الیکشن پھر صحیح ہولڈ ہے یا نہیں پھنسا دیتا ہے. چھوڑ دے میری بات سنیں, میں یہ نہیں کہتا, میں کہتا ہوں ہر جماعت کو ایکولی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. اگر ان کو نہیں مل رہی تو غلط ہو رہا ہے, اگر ان کو نہیں مل رہی تو غلط ہو رہا ہے. ٹھیک. اب اور مزید کوئی آپ مجھ سے بات کرانا چاہتی ہے وہ بھی اگر مسلم لیگ کو نہیں مل رہی وہ بھی غلط ہو رہا ہے, جماعت اسلامی کو نہیں مل رہی وہ بھی غلط ہو رہا ہے. لیکن کسی بھی جماعت کو, ساری پولیٹیکل پارٹی کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے. آپ آئیڈیل بات کر رہے ہیں چونکہ اس کے بعد کوئی جماعت اعتراض نہیں کر سکے گی اگر سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے اور صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں. چونکہ سر الیکشن سے پہلے ہی 76 سال میں پاکستان میں کتنے الیکشن ہوئے, کس جماعت نے اعتراض نہیں کیا یہ مجھے بتا. ہر الیکشن میں اعتراض کیا ہے. دیکھیں عمران خان یہ آر ٹی ایس کس نے بتایا تھا 2018 میں, بالکل یہ کس طرح جیتے ہیں الیکشن. یہ اس وقت پی ڈی ایم نے اعتراض کیا تھا الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے. 2013 میں بھی عدلیہ سے ہی آروپ دیے گئے تھے, انہوں نے اعتراض کیا. میری بات لکھ کے لے لیں گے, آج اگر ریٹرننگ افسر ڈسٹرکٹ جوڈیشری بھی لگ جاتی ہے یہ الیکشن نہیں جیتے گے. یہ تو دیکھیں نا جی سروے کریں, ہماری پاپولیرٹی اتنی ہے, یہ تو الیکشن جو ہے چیف جسٹس نے کرایا, یہ سیدھا الزام چیف جسٹس پہ لگا. یہ اگر الیکشن ایکٹ میں ڈال دیا تھا کہ الیکشن کمیشن اپنے افسر کے علاوہ دوسرے نہیں اپوائنٹ کر سکتا تو بات ہی ختم ہو جاتی نا. الیکشن ایکٹ کے اندر یہ اس کو فلیکسیبلٹی دے دی گئی ہے, ختم ہو جاتی, لیکن یہ کہیں نہیں لکھا کہ وہ نہیں بن سکتا. وہ نہیں, وہ اس کے پاس ڈسکریشن آ گئی ہے نا, اس میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اس میں شامل کر دیتے ہیں شامل کر دیجیے. کیونکہ سر عدلیہ سے ڈی آر اوز لیے گئے, وہ تو آئیڈیل بات کر رہے ہیں نا, لیکن آپ بھی کوئی اس لیے جا رہے ہیں وہ تو آئیڈیل پارس, وہ تو آئیڈیل بات کر رہے ہیں نا. آپ بھی کیا حرج ہے کبھی کسی جب ایک ڈسپیوٹ, میری ایک سیکنڈ نا, ایک سیکنڈ, جب ایک ڈسپیوٹ پیدا ہو گیا ہے, اب ڈسپیوٹیشن کیا ہے, اس کا حل یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسرز کو عدلیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. انسانیہ کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو الیکشن کمیشن خود یہ فیصلہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ دیکھیں نا, یہ تو میں ان کی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں, میں ان کی بات کی 100% ڈورز کر رہا ہوں, لیکن اب کرنا کام الیکشن کمیشن نے. جب یہ آگے صبح اپلیکیشن دے دیں جی کہ یہ آپ نے کریں, وہ کہیں گے جی ہمارے پاس کام اتنا زیادہ ہے, مثال کے طور پہ وہ کہہ دیتے ہیں جی کہ ہمارا جو اتنا عملہ ہے وہ یہ پورے کام جو ہے 1000 بندہ جو ہے آج انہوں نے لسٹ دی ہے وہاں پہ. اب 1000 بندہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے, وہ سارا ریٹرننگ افسر, اسسٹنٹ ریٹرننگ افسر, ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر اپوائنٹ کر سکتے ہیں. وہ دیکھیں نا, یہ بات ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن کمیشن کو اتنا انڈیپینڈنٹ کریں کہ اس کا بجٹ بھی اپنا ہو, اس کا اسٹاف بھی اپنا ہو, وہ کسی پہ یہ نہ اٹھائے کہ ڈی سی چاہیے, جج چاہیے, چیف جسٹس کے کنسلٹیشن چاہیے, کچھ بھی نہیں چاہیے. الیکشن کمیشن جس طرح دوسرے ملکوں میں ہوتے ہیں بجٹ ان کا اپنا, اب ان کے پاس پیسے نہیں ہے, الیکشن نہیں کرا سکتے. ڈی آر اوز تو الیکشن کمیشن ڈی آر اوز کے طور پہ تو اپنے افسران دے سکتا ہے نا, ان کی تعداد تو ہزاروں میں نہیں ہوتی ہے نا. ڈی آر او دیکھیں وہ ڈسٹرکٹ ایک ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے, وہ صرف مانیٹر کرنا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ سموتھلی نیچے فلو کر رہی ہیں نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی انہوں نے آج الیکشن کمیشن نے میرے خیال میں بیان دے دیا کہ اگر کسی ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کے خلاف شکایت ہے آپ کے پاس تو آپ میرے پاس آئیں, ہم اس کو ہٹا دیں گے. وہ کمشنر ہی کیوں ہو سر, وہ الیکشن کمیشن کا اپنا کوئی بندہ میں کہتا ہوں ہونا, یہ تو آئیڈیل ہے, ہونا چاہیے نا. الیکشن کمیشن کا اگر پاس عملہ ہے تو وہ لگائیں اس کو اپنا, اس کا پہلا رائٹ یہ ایکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے جو آج فیصلہ معطل کیا اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ بس اب ختم ہو گیا ہے سر؟ ہم تو سمجھتے ہیں الیکشن ہوگا 8 فروری, اور اب 8 فروری کو الیکشن ہوگا. دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں نہیں ہوگا تو یہ کنٹیمپٹ ہے, اگر ہم کہتے ہیں 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوگا تو یہ کنٹیمپٹ ہے. بالکل, اور آپ کوئی ہمت و جرات بھی نہیں کر سکے گا اس طرح کی, نہیں کرنا چاہیے.